الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے انسان کو غور و خوض کی دعوت دی ہے۔ خاص کر بے نماز کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تارا، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ رب العزت کو آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والنجوم والجبال، ستارے اور درخت، پہاڑ وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر والدواب، تمام درخت اور تمام جانور، جتنے بھی چند پرند ہیں، حشرات ہیں، درندے ہیں، خنزیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، کتا ہے، ہر دواب، ہر دابہ
اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ ان کی نمازیں ہیں۔ یہ پوری کائنات کی اللہ نے نمازیں بیان کی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز نماز کو جانتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، نماز ہی میں یہ سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ نماز ہی کا رکن ہے، تسبیحات بھی نماز کو ہی کہا گیا ہے، سجدے بھی نماز کو کہا گیا ہے۔ احادیث میں نمازوں کے مختلف نام آئے ہیں، جس طرح صلاۃ نماز ہے، تسبیح بھی نماز ہے، سجدہ بول کر بھی پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، رکوع بول کے بھی پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھتے نہیں ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمینوں کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ آسمانوں کی مخلوقات میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے وہ جھکتے رہتے ہیں۔ ان الذین عند ربہم، وہ لوگ وہ ہستیاں جو اپنے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے عرش کو تھامنے والے کون ہیں؟ آسمانوں میں کون سی مخلوقات ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت کرنے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے وہ بھاگتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت سے وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لا یسامون بھی ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ایک تو ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، وہ خوب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے خوب سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے اندر تھکاوٹ نہیں ہے۔ لا یسامون، کہیں اللہ نے فرمایا ولا یستحسرون، وہ تھکاوٹ کو طلب بھی نہیں کرتے، ان کی یہ تمنا اور ان کی یہ آرزو بھی نہیں ہے، ان کی یہ خواہش بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر بن جائے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کو، اس کی تسبیح کو، اس کے سجدے کو، اس کے رکوع کو، اس کے قیام کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ ولا یستحسرون، وہ تھکاوٹ کو طلب بھی نہیں کرتے۔ ولا یفترون بھی آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے عبادت کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی چھٹی نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی عبادت میں انقطاع نہیں آتا، تعطل نہیں آتا، ایک لمحے کے لیے بھی، کہ ایک لمحہ ان کی لیل و نہار میں، ان کے شب و روز میں، ان کی زندگیوں میں کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، اللہ کے سامنے جھک نہ رہے ہو، عبادت نہ کر رہے ہو، نہیں، ایک لمحہ بھی ان کی زندگیوں میں ایسا نہیں آتا کہ وہ عبادت چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اللہ کے پاس اتنی مخلوقات ہے، انسان ہے جو تکبر کرتا ہے،
ورنہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی عبادت سے دل چراتی ہو، بھاگتی ہو، سستی کرتی ہو، تکبر کرتی ہو، نہیں، بے خوشی ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی، ہر چیز۔ تو فرشتے میں نے عرض کیا وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج ہی میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، باہر دروازے پہ 3 آدمی بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو دیکھ کر غیظ و غضب میں آ گئے کہ اندر نماز کھڑی ہے اور یہ باہر بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے ان کو ڈانٹا، کہا چلو نماز کھڑی ہو گئی ہے، تم ادھر بیٹھے ہو۔ 2 آدمی اٹھے، وہ مسجد میں آ گئے۔ یہ تینوں بندے منافق تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ منافق تھے۔ منافقین بھی نمازیں نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، ایسا منافق جس کا نفاق واضح ہو گیا تھا، منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہے، اوپر اوپر سے اس نے اسلام کا دعویٰ کر رکھا ہے، صرف اپنی جان بخشی کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ اوپر اوپر سے اسلام کا نام لیتا تھا، اس کے دل میں اسلام نہیں ہوتا تھا، دل میں کفر ہوتا تھا۔ ان کو منافقین کہتے۔ تو منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں۔ ہاں، اگر کوئی منافق بیمار بھی ہو جاتا تھا تو 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ مسجد میں آتا تھا، مسجد میں پہلی صف میں آ کے شامل ہوتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو یہ جو ہم دھوکہ دے رہے ہیں نا مسلمانوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم یہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے، پھر علم ہو جائے گا، مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آج عالمی ہے، آپ دیکھیں کہ آج خالصتاً اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثریت آپ کو بے نماز دکھائی دے گی۔ اکثریت، گھروں کے گھر بھرے پڑے ہیں بے نمازوں سے، شہروں کے شہر بھرے ہوئے ہیں، بستیوں کی بستیاں بے نماز ہیں۔ کتنی بستیاں تو ایسی ہیں کہ ان میں مسجد ہی نہیں ہے، کتنی ایسی بستی ہیں، اگر مسجدیں مل بھی جائیں ان مسجدوں میں گھاس اگا ہوا ہے، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجدیں آباد بھی ہیں تو اکا دکا نمازی آتے ہیں، جس طرح شہروں اور آباد بستیاں جہاں پورا علم ہے، ادراک ہے، معرفت ہے، علم ہے، پہچان ہے، سب کو علم ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن قلیل ہی نمازی ملتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں تھا، صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں تھا، تابعین کی زندگی میں بھی نہیں تھا۔ 3 جو دور تھے، صحابہ کرام کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، ان 3 دوروں میں کوئی بھی مخلص صحیح مسلمان بے نماز نہیں تھا۔ کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا کہ ان 3 زمانوں میں 400 سال کے عرصے تک ایک بھی مسلمان بے نماز ہو۔ ہاں، اور سستیاں تھیں، چوری کر لیتے تھے، شرابیں پی لیتے تھے مسلمان، اور جرائم ان کے اندر تھے، لیکن بے نماز کوئی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، بے نماز ہونے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی کے پاس ایک تابعی آئی، یہ تابعین کا دور ہے، ایک تابعی آئی، تابعی کی بیوی، اور اس نے آگے کیا کہا صحابی سے، ناجیہ طفاوی ایک صحابی رسول تھے، یکتب المصائف، مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن لکھتے تھے۔ اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے خاوند کی شکایت لگا دی۔ شکایت کیا لگائی
کہ یادہ الصلاۃ ایامن، کہ میرا خامد کبھی کبھی نمازیں چھوڑنے لگتا ہے. کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر شعور آتا ہے، پھر وہ نمازوں میں لگ جاتا ہے. لیکن کبھی وہ نمازیں چھوڑنے لگ جاتا ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ جیتی من عند رجل فاجر، تو ایک گندے اور فاجر انسان کے پاس سے آئی ہے، تو اس کے نکاح میں کیوں ہے؟ تو نے ایسے گندے انسان سے تو نے شادی کیوں کر رکھی؟ اب تو صبر کرے، غور کرے. یہ صحابی رسول کا تبصرہ ہے، یہ صحابی رسول کا فہم ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی. وہ کبھی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں، کیا ریمارکس دے رہے ہیں؟ کہا وہ تو گندا انسان ہے، خبیث انسان ہے، خبیث انسان ہے وہ. آپ اس کے پاس سے اس کے نکاح میں تو نے اس سے شادی کیوں کر رکھی ہے؟ اس نے کہا زوجنی اہلی وانا بکر، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے، میرے گھر والوں نے میری شادی کی تھی. وانا بکر، میں اس وقت بچی تھی، میں ابھی اس وقت بالغ نہیں تھی جب میرا نکاح ہو گیا تھا. پھر مجھے کیا پتا ہے وہ کیسا ہے؟ ہاں میری رخصتی ہوئی، میں بالغ ہوئی، پھر میری رخصتی ہوئی، پھر مجھے اس کا پتا چلا کہ یہ کیسا انسان ہے. اس لیے میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے ماں باپ کی غلطی ہے. وہ ماں باپ کیا جواب دیں گے اللہ کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت بھی تو لگنی ہے نا، اللہ رب العزت کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے نا، ہر انسان کی اللہ کے دربار میں پیشی ہونی ہے نا. اگر یہاں کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، اگر یہاں کوئی ایسا حاکم وقت نہیں ہے جو ڈنڈے کے زور پہ آج بے نمازوں کو نمازی بنا سکے، تو اللہ کی عدالت تو ہے، اللہ کی عدالت میں تو پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے نا. وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ وہ والدین کیا جواب دیں گے جو اپنی معصوم بچیوں کا نکاح بے نماز کے ساتھ کر دیتے ہیں؟ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. ان کو اسلام کیسے اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا نکاح بے نماز کے ساتھ کر دیں؟ کبھی قرون اولیٰ میں اس کی مثال ملتی تھی. یہ ایک مثال تھی کہ ایک بچی، اس کے والدین صحابی یا صحابیہ نہیں تھی، اس کی ماں، اس کی شادی ہوئی. جب شادی نکاح ہوا تھا تو وہ اچھا بھلا نمازی تھا، لیکن رخصتی کے بعد اس نے دیکھا کہ یادہ الصلاۃ ایامن، کبھی کبھار وہ نمازیں چھوڑنے لگتا تھا، کبھی کبھار. لیکن اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ خاتون پریشان ہو گئی کہ میں کس کے گھر میں آ گئی ہوں، میرا خامد تو بے دین انسان ہے، میرے خامد کے پاس تو ایمان نہیں ہے. لا ایمان لہ من لا صلاۃ لہ، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. اس کے پاس کیا ایمان ہے؟ لا دین لہ من لا صلاۃ لہ. صحابہ کرام کا ایک متفقن یہ فہم تھا، اس شخص کے پاس کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے. وہ خاتون پریشان ہوگی کہ میں بے دین بے ایمان شخص کے گھر میں آ گئی ہوں کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے. سمجھاتی تھی، نمازیں شروع کر دیتا تھا، پھر کبھی کبھی اس کو دورہ پڑتا، دورہ ہی ہے، وہ نمازیں چھوڑنا شروع ہو جاتا. اس وجہ سے وہ پریشان تھی بھی اس کے پاس تو دین نہیں ہے، میں بے دین انسان کے نکاح میں ہوں. میرے بھائیوں، یہ سنگین مسئلہ ہے جس کو آج ہم نے نارمل لیا ہوا ہے. نارمل، ہم نے آج اس کو معمولی لیا ہوا ہے، اس معاملے کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. نماز کی اہمیت آج
ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ دنیا کی ایک ٹکے کے برابر ہمارے نزدیک نماز کی ویلیو نہیں ہے۔ چند ٹکوں کے لیے نماز برباد ہو جائے کوئی بات نہیں، محفلیں لگی ہوئی ہیں نماز چلی جائے کوئی بات نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجروں سے زخمی تھے، موت و حیات کی کشمکش میں کومے میں چلے گئے، لوگ ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوش میں نہیں آ رہے۔ مسور بن مخرمہ صحابی رسول آئے، کہتے ہیں ایک چیز کی وجہ سے یہ ہوش میں آ سکتے ہیں، وہ نماز ہے۔ اس کے سامنے اس کے کانوں میں نماز کا ذکر کرو، نماز۔ دوران نماز زخمی ہوئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، خنجر لگتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ فجر کی نماز ابھی شروع ہی کی تھی، ابھی اللہ اکبر کہہ کے مصلی امامت میں کھڑے ہو کے ابھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز ہی کیا تھا کہ ابو لولو مجوسی نے خنجر مار کے عمر بن خطاب کو زخمی کر دیا تھا، کومے میں چلے گئے تھے اور سارا دن کومے میں۔ دوپہر کا وقت تھا، زور کا تھا، یاسر کا تھا۔ مسور بن مخرمہ آ کے کہنے لگے عمر بن خطاب کے کانوں میں نماز کا ذکر کرو، نماز کا۔ کیوں؟ عمر بن خطاب کے ہاں نماز سے بڑھ کر اہمیت والی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگر ان کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، اگر عمر بن خطاب کے اندر سانس باقی ہے، نماز کا نام سن کر ہوش میں آ جائیں گے، تم نماز کا نام لو۔ صحابہ نے ایسا کیا، آوازیں دینے لگے الصلاۃ یا امیر المومنین الصلاۃ، الصلاۃ امیر المومنین الصلاۃ۔ اے امیر المومنین آپ کی نماز چلی گئی، اے امیر المومنین آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ جب کانوں میں نماز کی آواز پہنچی تو پھر کیا ہوا؟ ہوش میں آ گئے، ہاں ہاں و ہاں ہاں۔ عمر بن خطاب نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ۔ ہاں ہاں نماز تو پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ کیوں؟ لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ۔ جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس اسلام میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اسلام ختم۔ اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام ختم ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس نماز کا ایک اسلام کا ایک جز بھی نہیں۔ مسند احمد میں اس کی مزید وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کے زنجیر کو توڑا جائے گا ایک ایک کڑا کر کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا سارے کا سارا اسلام ایک دن میں ختم ہو جائے، نہیں۔ رفتہ رفتہ اسلام ختم ہوگا، رفتہ رفتہ دین دنیا سے اٹھے گا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اسلام کی بنیادی گرتی چلے جائیں گی، رفتہ رفتہ اسلام ٹوٹتا چلا جائے گا۔ اسلام ایک ایک رکن کر کے، اسلام ایک ایک سنت کر کے، اسلام کا ایک ایک طریقہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اولہن نقضاً الحکم، اسلام جب ٹوٹنا شروع ہوگا سب سے پہلے اسلام کے زنجیر کا جو کڑا ٹوٹے گا وہ اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، کہ زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اس مخلوق کے اوپر جو حکم چلنا ہے، جو ورلڈ آرڈر چلنا ہے وہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے، وہ حکم اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں۔ حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم اللہ کے بندوں پہ نہیں چل سکتا۔ بندوں کے بنائے ہوئے قوانین، بندوں کے بنائے ہوئے نظام، بندوں کی بنائی ہوئی عدالتیں، بندوں کے وضع کیے ہوئے قوانین، سب کے سب اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں باطل ہے۔ سب سے پہلے جو کڑا ٹوٹے گا وہ حاکمیت کا ہوگا کہ لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر
بندوں کے بنائے ہوئے نظام اور بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، عدالتیں چلیں گی، نظام چلے گا مقننہ اور عدلیہ، اور سارے کا سارا سانچہ اور ڈھانچہ اور یہ نظام بندوں کے بنائے ہوئے قانون پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت اسلام کا انحطاط شروع ہو جائے گا، اس دن سے اسلام ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، اسلام کی دیواریں گرنا شروع ہو جائیں گی، جس وقت سے اللہ کی زمین سے اللہ کی حاکمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو عرصہ گزر چکا ہے اللہ کی حاکمیت کو ٹوٹے ہوئے، تو وہ اس وقت سے اسلام کے کڑے ٹوٹ رہے ہیں۔ وآخرہن نقضاً، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آخری کڑا الصلاۃ، وہ نماز ہوگی۔ جب نماز آخری کڑا ہے، جب انسان نماز چھوڑنے لگ جائے گا، بے نماز ہو جائے گا، نمازوں میں سستی کرنے لگے گا، نمازوں میں غفلت برتنے لگے گا، اس وقت اس کے اسلام کے زنجیر کا آخری کڑا ہوگا جو ٹوٹ رہا ہوگا اور اس کے پرخچے اڑ رہے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، جو بے نماز ہے، جو نماز کے قریب نہیں آتا، اس کے پاس اسلام کا کون سا کڑا موجود ہے؟ اس کے پاس اسلام کا کون سا کنڈا موجود ہے؟ کیا وہ اپنے اسلام کے کسی کڑے کو پیش کر سکتا ہے؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا لا حظ من لا صلاۃ لہ، ہاں جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اٹھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، زخموں سے چور تھے، جسم سے خون جاری تھا، اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی اہمیت تھی ان کی نظروں میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کوئی بے نماز نہیں تھا۔ ہاں یہ ایک شکایت مجھے ملی ہے تیسرے دور میں جا کے، تابعین کے دور میں، تیسری صدی میں 300 سال گزر چکے تھے، ایک کہ بے نماز ہونے کی شکایت آئی تھی صحابی کے پاس کہ خاتون کہتی ہے ان زوجی یادع الصلاۃ یامن، میرا خامد کبھی کبھی نمازیں چھوڑنے لگتا ہے۔ صحابی رسول نے اس کو ڈانٹا، تو گندے انسان کے نکاح میں ہے۔ اس نے کہا زوجنی اہلی وانا بکر، میرا کیا گناہ ہے، میرے گھر والوں نے میری شادی کی تھی۔ پھر وہ پلٹی، وہ اپنے خاندان کے پاس گئی، خاندان کے ایک ایک بزرگ کے پاس، خاندان کے ایک ایک بڑے کے پاس گئی۔ اس کا ماں باپ فوت ہو چکا تھا، اس کا بھائی نہیں تھا، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس وہ خاتون گئی اور اس نے کیا کہا جا کے، انقذونی من زوجی انہ رجل فاجر، مجھے میرے خامد سے میری جان چھڑواؤ، میں اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ انہ رجل فاجر، وہ بے دین انسان ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ کیا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈاکے ڈالتا ہے؟ کیا وہ چوریاں کرتا ہے؟ کیا وہ شرابیں پیتا ہے؟ کیوں بے دین ہے؟ وہ یادع الصلاۃ یامن، کبھی کبھی وہ نمازیں چھوڑنے لگتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں میرے بھائیو، یہ چند دن کی ہے چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ آج یہ بھری ہوئی مجلسیں، آج یہ رونقیں، آج یہ آباد ڈیرے اور بیٹھ کے، آج یہ چوک اور آج یہ چوراہے، آج یہ تمہاری مجلسیں، تمہاری میٹنگیں، یہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ قبر میں نماز نے آگے انسان کا تحفظ کرنا ہے، نماز اس کے پاس آئے گی۔ جب اس کے پاس نماز ہی نہیں ہوگی، فرشتوں کے گرج اور اس کی مار سے کون سی چیز اس کو بچائے گی؟ سوچو، غور کرو، غور کرو۔ اس پہ نہ قیمت لگتی ہے، اس پر نہ پیسہ لگتا ہے، اس پر نہ دولت لگتی ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہو، تلواریں چلانا پڑتی ہو۔ نہیں میرے بھائیو، سستی ہے، تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے کتنا 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ لگائیں آپ ایک نماز میں تو یہ 50 منٹ بنتے ہیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے 24 منٹوں میں سے۔ اگر آپ اپنے رب کے لیے، جس خالق نے پیدا کیا ہے، جوانی دی ہے، قوت دی ہے، جس رب نے نعمتوں سے نوازا ہے، سماعت دی ہے،
बसारत दी है, जिसने हाथ और पांव दिए हैं, नेमतों से नवाजा है, 24 घंटों में से 1 घंटा आप उसकी इबादत नहीं कर सकते, फिर ऐसी जिंदगी पे अफसोस है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है कि 1 घंटा भी आप अपने रब की इबादत के लिए ना निकाल सके। आप गौर करें, सोचें, अल्लाह की मखलूक में से कोई मखलूक ऐसी नहीं जो अल्लाह को सजदा ना करती हो। अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़, आसमानों जमीनों की हर मखलूक अल्लाह को सजदा करती है। वश्शम्सु वल कमर, सूरज सजदे करता है, चांद सजदे करता है। वन्नुजूम वल जिबाल, सितारे अल्लाह को सजदा करते हैं। पहाड़ अल्लाह को सजदा करते हैं, पहाड़ इबादत में लगे हैं। वश्शजरु वद्दवाब, दरख्त अल्लाह को सजदा करते हैं। ये खंजीर और ये कुत्ता, ये हशरात, ये सारे के सारे मौजी जानवर अल्लाह को सजदा करते हैं। वह कसीरुम मिनन नास, और बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो अल्लाह को सजदा करते, बहुत से लोग भी सजदा करते। सब बेनमाज नहीं है, सब के सब बागी नहीं है, सब के सब इतने ना शुक्रे नहीं है। कितने ही ऐसे इंसान हैं अल्लाह की जमीन में जो अल्लाह की इबादतों में लगे हुए हैं, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो सजदों में हैं, वो रुकू करते हैं, वो तहज्जुदें पढ़ते हैं, वो इशराक पढ़ते हैं, वो नवाफिल पढ़ते हैं। वह कसीरुम मिनन नास, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसानों की बात की ना, उस वक्त अल्लाह ने इंसानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। इस आयत पे जरा गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा कि सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, सितारे सजदा करते हैं, ये नहीं कहा कुछ सितारे सजदा करते हैं और कुछ नहीं करते, नहीं। जब अल्लाह ने कहा पहाड़ सजदा करते हैं, ये नहीं कहा कुछ पहाड़ सजदा करते हैं और कुछ पहाड़ सजदा नहीं करते, ये नहीं कहा, बल्कि कहा सारे पहाड़ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, सारे के सारे पहाड़। एक पहाड़ भी ऐसा नहीं जो सजदा ना करता हो। वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, इंसान देख, हमने किताब भेजी तेरी हिदायत के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए, तुझे समझाने के लिए, तेरे दिल को नरम करने के लिए, तेरी दिल की दुनिया को बदलने के लिए, तेरी इस्लाह के लिए, तुझे अपना बनाने के लिए, अपने सामने झुकाने के लिए हमने किताब भेजी। मोहम्मद अलैहिस्सलाम भेजे, सहाबा इकराम, अंबिया और औलियात किया, बुजुर्ग उलमा आए समझाने के लिए। वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम पहाड़ों पे उतार देते, लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, आप पहाड़ों को देखते, वो अल्लाह के अहकामात की वजह से, अल्लाह के अज़ाबात की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को सुन के वो रेजा रेजा हो जाते, अपना वजूद बरकरार न रख सकते, उनके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत बरकरार न रहती अगर उन पर कुरान उतर जाता था। ये इंसान तू कितना सख्त दिल है कि तू पहाड़ों से भी तू सख्त हो गई है, कि तेरे दिल में नरमी नहीं आती, तू मेरी वही सुनता है। अल्लाह फरमाते हैं, तू कुरान सुनता है, तू मेरे दीन की बातें सुनता है, मैं पहाड़ों पर उतार देता, उनकी कैफियत बदल जाती। पहाड़ अल्लाह से डरते हैं, पहाड़ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इंसानों तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त है, कल हिजारा, पत्थर की तरह हो चुके हैं। अशद्दु कसवा, पत्थर इतने सख्त नहीं है जितना सख्त इंसान का दिल हो जाता है। क्यों? पत्थरों में से तो ऐसे पत्थर हैं, ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह के खौफ से इतना रोते हैं, अल्लाह के खौफ से इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, यतफज्जरु मिनुल नहार, उनके आंसुओं से नहरें जारी हो जाती है। ये कुरान है, ये कोई किसी खतीब की खताबत नहीं है, ये कुरान है। यतफज्जरु मिनुल नहार, पहाड़ रोते हैं अल्लाह के खौफ से कि उनसे नहरें जारी हो जाती है। और कुछ ऐसे पहाड़ हैं वो इनसे कम रोते हैं, वो भी रोते हैं लेकिन वो थोड़ा रोते हैं, वो भी अल्लाह से डरते हैं लेकिन वो इनसे कम डरते हैं। उनकी कवियत क्या होती है, वो फट जाते हैं, उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। ये जो पहाड़ों से चश्मे निकल रहे होते हैं,
یہ چشمے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ پہاڑ روتے ہیں، ان کے آنسو، یہ پانی ان کے آنسو ہیں، وہ چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے پہاڑ ہیں جو یہبطو من خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ بڑی بڑی بھاری بھرکم چٹانیں بڑے بڑے پہاڑوں سے نیچے گر جاتی ہے، 20 آدمی مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے، اتنی بھاری بھرکم چٹانیں ہوتی ہیں۔ وہ کیوں گری ہوتی ہیں؟ یہبطو من خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف سے گری ہوتی۔ آج ہم اتنے نڈر اور بے خوف ہو گئے، ہم آج اتنے باغی ہو گئے، ہم آج اتنے نافرمان ہو گئے کہ آج ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں سے گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے دینا مشکل ہو گیا۔ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا جب نام لیا ہے تو یہ نہیں کہا کچھ پہاڑ سجدہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں، بس شجر والدواب، درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کچھ درخت سجدہ کرتے ہیں اور کچھ درخت سجدہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا والشجر، سارے کے سارے درخت اللہ کو سجدہ کرتے سارے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا خواب میں، اور میں نے کیا دیکھا؟ جس درخت کے نیچے میں لیٹا ہوا تھا، جب میں نے سجدۃ القرآن کیا وہ سارا درخت بھی سجدے میں گر گیا، سارا درخت۔ اور وہ کیا پکار رہا تھا؟ وہ سجدے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ سے کیا پکار کے کہہ رہا تھا؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من عبدک داؤد۔ یہ درختوں کے سجدے ہیں، درختوں کے، یہ درختوں کی دعائیں ہیں، درختوں کی۔ اللہ رب العزت نے تجھے عظیم بنایا ہے، تیری عظمت کی قسمیں کھائی ہے اے حضرت الانسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے تو تجھ پر فخر کیا تھا، اللہ رب العزت نے تو فخر کیا تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہ انسان کو رہنے دے، انسان کو نہ بنا، تو نے انسان کو بنا کے کیا کرنا ہے؟ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، تو نے ان کو کیا پیدا کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فخر کیا تھا اس انسانیت کی تخلیق پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں عزتیں بخشی، مقام بخشا، رفعتیں دی۔ لیکن آج حالت کیا ہوگی اس انسان کی؟ اللہ نے قسمیں اٹھا کے اس انسان کی عظمتیں بیان کی، اور یہ بغاوت پہ بغاوتیں کرتا چلا جا رہا۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں جو سجدہ نہ کرتی ہو۔ والدواب، تو درخت سجدہ کر رہا تھا، درخت۔ صحابی نے کیا سنا کہ وہ دعا کیا پڑھ رہا تھا؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من عبدک داؤد، اللہ میرا سجدہ بھی قبول کر لے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیے۔ وہ اللہ سے قبولیت کی دعائیں کر رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے اس دن کے بعد اپنے ہر سجدے میں جو قرآن کی تلاوت کا سجدہ آتا تھا اس میں وہ دعا پڑھتے تھے جو درخت نے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہ دعا چھوڑی نہیں تھی جو دعا ایک درخت نے پڑھی تھی۔ کیسا شعور ہے، کیسی معرفت ہے، کیسی پہچان ہے ان چیزوں۔ والشجر والدواب، تمام درخت سجدہ کرتے، والدواب تمام چھپائے، تمام جانور اللہ کو سجدہ کرتے، تمام جانور، کوئی ایک جانور بھی نہیں جو سجدہ نہ کرتا ہو۔ لیکن افسوس جب اللہ نے انسان کی بات کی، جب اللہ نے انسان کی بات کی تو پھر کیا کہا؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کچھ لوگ نمازی ہیں، کچھ لوگ نمازی ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، سارے انسان نمازی نہیں ہیں، کچھ نمازی ہیں۔ وہ کیوں نمازی ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں کی ہے، جو نمازی ہیں ان کی اللہ نے تعریفیں کی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہے کہ سارے باغی ہو، سب نافرمان ہو، سب سرکش ہو، ایسا نہیں۔ جب ایسا ہوگا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ نظام ختم ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے،
اور دنیا تیس نیس ہو جائے گی جب پوری کی پوری انسانیت بے نماز بن جائے گی. پھر یہ نہ کائنات ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ دنیا ہوگی، نہ شمس و قمر کا نظام ہوگا. اس وقت اللہ دنیا مٹا دے گا. کیوں؟ اگر یہ سورج اور چاند ہے، لیل و نہار ہے، اگر یہ سورج کام کر رہا ہے، چاند کام کر رہا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، یہ نمازی کے لیے، یہ موحد کے لیے، یہ ایک نمازی انسان کے لیے اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے. جب اللہ کی زمین سے نمازی انسان ایک بھی نہیں رہے گا، دیکھ لینا، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی. سارے انسان ہیں جیسے نہیں. رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع، ان کی تجارتیں، ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کی کھیتی باڑیاں، ان کے مسائل، ان کی مصروفیات ساری کی ساری جو ہے ان کو اللہ کی ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتا. ایک انسانوں کا یہ طبقہ ہے. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وہ کثیر حق علیہ العذاب. ایک طبقہ ہے جو بے نماز ہے. اللہ نے فرمایا وہ سجدے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ حق علیہ العذاب، ان پر اللہ رب العزت کا عذاب واجب ہو چکا ہے. واجب، یہ قرآن ہے، یہ سورہ حج آیت نمبر 18 ہے. ترجمے سے پڑھنا. اے بے نماز انسان، اس آیت کو پڑھنا، اس پہ غور کرنا، اس میں توجہ دینا، سوچنا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من الناس، بہت سے لوگ سجدے کرتے ہیں، اور وہ کثیر حق علیہ العذاب، بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ حق علیہ العذاب، ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آنا حق ثابت ہوگی، ان پر عذاب واجب ہوگی ہے، ان پر عذاب دینا اللہ پر فرض ہوگی ہے. اللہ نے اپنے اوپر ان کو عذاب دینا واجب کر لیا ہے. اب اس کے پیچھے بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ ان پر عذاب دینا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیے. اللہ نے ان کو عذاب دینا اپنے اوپر فرض کر لیے. حق کا قرآن ہے، حق کا علیہ العذاب، ان پر عذاب دینا حق ہو گیا. میرے بھائیوں غور کریں، سوچیں. تو ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. فرشتوں کی میں بات کر رہا تھا جس سے ہماری بات آگے پھیل گئی. فرشتے کی میں بات سمجھانا چاہتا تھا. عمر بن خطاب مسجد کے باہر بیٹھے، آئے، جماعت کھڑی ہے، 3 بندے باہر ہیں، اور انہیں ڈانٹا کہ چلو نماز پڑھو، تم ادھر بیٹھے ہو، جماعت کھڑی ہو چکی ہے. وہ تینوں منافق تھے. 2 تو آ گئے، تیسرا شخص کہتا ہے نہیں میں نے نہیں جانا. منافق میں نے بتایا جن کا نفاق واضح ہو گیا تھا، وہ ڈٹ گئے تھے، وہ نمازیں چھوڑ دیتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرایا، اس کو مارا، اس کو پیٹا. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے چھڑا دیا. عمر بن خطاب آئے، نماز پڑھی. نماز کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس عثمان غنی کی شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے اس کو گرایا ہوا تھا، میں نے اس کو چت لٹایا ہوا تھا، میں نے اس کو پس پشت ڈالا ہوا تھا، میں نے اس کو کمر کے بل گرا دیا تھا. عمر بن خطاب جناب عثمان نے آگے چھڑا لی. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا عمر ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو. اجلس یا عمر، اس کو بٹھایا اور پھر کیا کہا عمر دیکھو میرا رب ان منافقین کی نماز سے مستغنی ہے. میرے رب کو ان منافقین کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ پڑھیں یہ نہیں پڑھتے تو اللہ ان کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے. واللہ غنی عن العالمین، اللہ پوری انسانیت سے مستغنی ہے. اور بے نمازو تم نمازیں چھوڑ کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کا کیا نقصان کرو؟ پوری انسانیت، تمام جن و انس اللہ کے فرما بردار نمازی بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کی بادشاہت جتنی ہے اتنی رہے گی، اللہ کی بادشاہت بڑھے گی نہیں. اور پوری کائنات کی انسانیت سب بے دین ہو جائے، سب باغی ہو جائے، سب اللہ کے نافرمان ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. واللہ غنی عن العالمین، وہ پوری کائنات سے مستغنی ہے. اس کو کیا پرواہ؟ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. اگر کوئی بگاڑے گا تو وہ اپنے ہی بگاڑے گا.
تو کہا عمر تم کیوں پریشان ہو گئے، تم کیوں پریشان ہو، اللہ بے پرواہ ہے ان منافقوں کی نماز۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا عمر مجھے جب اللہ نے معراج کروائی تھی تو میں جب پہلے آسمان پہ گیا تھا تو میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ سجدے میں پڑے تھے، اور اتنے فرشتے سجدے میں تھے، اے عمر اتنے فرشتے سجدے میں تھے، اتنے کہ ایک بلشت جگہ مجھے خالی نہیں ملی، بلشت جگہ اتنے فرشتے سجدے میں تھے۔ اور مجھے جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان فرشتوں کو جب سے پیدا کیا ہے نا، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب سے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے فرشتوں کو وجود بخشا ہے، جب سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر یہ فرشتے اس دن سے سجدے میں، اس دن سے سجدے میں ہیں اور سجدے میں رہیں گے۔ لا یرفعون رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو نہیں اٹھائیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت قائم ہونے تک یہ فرشتے سجدے میں ہیں، سجدوں میں پڑھ رہیں گے۔ اور کیا پڑھ رہے ہیں سجدوں میں؟ سجدوں میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت، بس ان کی دعا یہ ہے، سجدوں میں پڑھے ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت، بادشاہت والا اور بادشاہت دینے والا میرا رب پاک ہے۔ ان کی زبانوں میں یہ جملہ جاری ہے اور یہ قیامت تک سجدوں میں پڑے رہیں گے اور یہ دعا پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا اے عمر یہ فرشتے اس حالت میں سجدے میں پڑے۔ کہا جب اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پہ جب مجھے پہنچایا تو وہاں میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ رکوع میں تھے، سارے کے سارے فرشتے رکوع میں تھے، دوسرا آسمان بھرا ہوا ہے۔ اور میں نے کیا سنا، وہ اپنی زبانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ذی العز والجبروت، ان کی زبانوں میں کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو عزت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ ان کی زبانوں میں یہ ہے، وہ یہ بول رہے ہیں جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ رکوع میں ہے، قیامت تک وہ رکوع میں رہیں گے، تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کو ان منافقوں کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کہا اے عمر اللہ جب مجھے تیسرے آسمان پر لے گیا تو میں نے فرشتوں کو دیکھا، وہ قیام میں تھے، وہ قیام میں کھڑے تھے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ قیام میں ہوں گے۔ اور وہ کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ وہ یہ پڑھ رہے تھے سبحان الحی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت۔ وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں ہے۔ بس وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ قیام میں ہے اور قیام کرتے رہیں گے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمر ان تینوں آسمانوں کے فرشتوں کو جب قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا، جب اللہ ان کو اپنے سامنے کرے گا، سجدے والے سجدوں سے اٹھیں گے، رکوع والے رکوع سے کھڑے ہوں گے، قیام والے جب قیام کو ختم کریں گے تو ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا، ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ سبحانک یا ربنا سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے رب ہم نے، تو پاک ہے، ہم اس طرح کی عبادت نہیں کر سکے جتنی تیری عبادت ہونی چاہیے۔ بار بار یہی جملہ کہیں گے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ اللہ تیری عبادت جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح تیری عبادت کا حق ہے، ہم تیری عبادت اس طرح کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ اپنے خالق کے مالک کا، اپنے منعم حقیقی کا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہر مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا عبادت گزار بنائے، اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق دے، سجدوں کی۔ اگر یہاں سجدے نہ کیے، کل قیامت کے دن ہر وہ انسان اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں گر جائے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیع۔ مومن نمازی اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائے، لیکن بے نماز سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی جو کمرے ہیں نا وہ لوہے کا تخت بن جائیں گے، لوہے کا تاک
وہ جھکیں گی نہیں، جھکنا چاہیں گے پیچھے گر جائیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، ویدعون الی السجود وہم سالمون، ان کو سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی، پکارا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، آواز دی جاتی تھی، کریا کریا بستی بستی ندا دینے والے آئے تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ آج ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، منافقوں کو بھی نہیں ہوگی، نہ منافق سجدہ کر سکیں گے، نہ بے نماز سجدہ اللہ کے سامنے گر سکیں گے۔ آج سجدے کا موقع ہے، آج موقع ہے سجدہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے جب بھی آپ قبروں کو دیکھتے تھے آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آپ کا دل نرم ہو جاتا تھا، آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ کہا بھی کرتے تھے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، انہا تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے، آخرت۔ کبھی یہ اسٹیڈیم سے بڑھ کے آگے بھی دیکھ لیا کرو، جا کے کھیل و کود میں ہی زندگی نہ گزر جائے، کبھی ان کھنڈرات اور شہر خاموشہ کو بھی جھانک لیا کرو، وہاں بھی پڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان جن کو اپنی جوانیوں پر کبھی فخر ہوا کرتا تھا، جن کو اپنی دولتوں پر کبھی فخر ہوا کرتا تھا، پڑے ہیں ہمارے وہ عزیز و اقارب جن کو اپنے حسن پر کبھی فخر ہوا کرتا تھا، آج وہ اس مٹی کے نیچے پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تم بھی قبرستان جایا کرو، انہا تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ اللہ کے نبی گزرتے تھے، آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ گزرے صحابہ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے آج یہ قبروں والے کیا تمنا کر رہے ہیں، کیا آرزو کر رہے ہیں، ان کی خواہش، ان کی آرزو کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جبریل کے ذریعے اس کی خبر دی ہے کہ یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ رب العزت سے ایک اجازت مانگ رہے ہیں، ایک ہی سوال کر رہے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ سے بار بار ایک ہی فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمیں 2 رکعتوں کی اجازت دے دی جائے، 2 رکعتوں کا موقع دے دیا جائے۔ اب یہ 2 رکعتوں کا موقع مانگ رہے ہیں۔ آج ہم کتنے سجدے کر سکتے ہیں جبکہ ہم غافل بنے ہوئے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قول هذا